الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو دعوت الحق۔ سامعین گرامی قدر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد اشاعت التوحید و سنہ کی جان آن، اشاعت التوحید و سنہ کی پہچان، پیر و مرشد خطیب اسلام ابن خطیب اسلام حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی، ان کا چمکتا دمکتا نورانی چہرہ جنہیں میں اور آپ محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے، ان کا دیدار کرتے ہوئے لذت محسوس کر رہی ہیں، دعا ہے اللہ کریم ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ الحمدللہ حضرت قائد محترم قائد انقلاب، جب ہم اپنے قائد کو قائد انقلاب کہتے ہیں تو ہمیں یہ کہتے ہوئے دلی اطمینان محسوس ہوتا ہے، یہ انقلاب ہی تو ہے۔ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان بھی موجود ہے، ڈیرہ غازی خان بھی موجود ہے، یہاں کراچی بھی موجود ہے، یہاں جھنگ بھی موجود ہے، یہاں اٹک بھی موجود ہے، یہاں بکھر بھی موجود ہے، یہاں لیا راجن پور رحیم یار خان بھی موجود ہے۔ یہ انقلاب ہی تو ہے، سارے توحیدی آج یہاں اکٹھے ہو کر فکر حسین علی الوانی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ انقلاب ہی تو ہے کہ حضرت شیخ القرآن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی شیخ القرآن زندہ باد کا نعرہ گونج رہا ہے۔ خطیب اسلام حضرت پیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آج یہ نعرہ رگ رہا ہے، خطیب اسلام تیرا قافلہ، خطیب اسلام تیرا قافلہ، نعرہ تکبیر، خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر بخاری تیرا قافلہ، شیخ القرآن تیرا قافلہ، نوجوانان توحید و سنت پنجاب، شیر پنجاب مفتی نعیم الرحمن ملک، قائد انقلاب سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ یہ انقلاب ہی تو ہے قائد انقلاب کا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہاں رحیم یار خان تک کے لوگ موجود ہیں۔ میرے قائد خود فون کرتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، میٹنگ رکھو، اجلاس رکھو۔ الحمدللہ 34 اضلاع کے توحیدی یہاں موجود ہیں، سب بولیے الحمدللہ، بلند آواز سے الحمدللہ۔ یہ قائد انقلاب کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ یہ میرا قائد آنے سے پہلے یہ نہیں کہتا میرا استقبال کرنا ہے، اور طلبہ بلاؤ، پھول منگواؤ، میرا استقبال ہونا چاہیے۔ میرا قائد یہ نہیں کہتا بتاؤ مجھے کتنے پیسے دو گے، اتنے پیسے دو گے تو میں آؤں گا، نہیں، یہ کہتے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، سال بعد توحیدیوں کا ایک پنڈال سجتا ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں مجھے بتاؤ تم نے اجتماع عام میں آنے نہیں آنا۔ میرے قائد کی اس پرخلوص دعوت کا، محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج سارا پنجاب فکری وحدت کے نام پر اکٹھا ہو چکا ہے اور یہ نعرہ بلند کر رہا ہے، جان تو دے سکتے ہیں، فکر حسین علی الوانی سے غداری نہیں کر سکتے۔ قائد ہو تو کیسا ہو، قائد ہو تو کیسا ہو، قائد انقلاب
کل بھی کہا تھا کہ کارکنان کیسے ہوں، آپ نے کہنا NTS جیسے ہو. کارکنان کیسے ہو، کارکنان کیسے ہو، کارکنان کیسے ہو، نوجوانان توحید و سنت پنجاب. میرا عنوان تجویز کیا گیا تھا کہ نوجوانان توحید و سنت کی انقلابی محنت. توجہ کیجئے گا، نوجوانان توحید و سنت کا منشور اور دستور اللہ کا قرآن ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ کتاب انقلاب ہے. قرآن کتاب انقلاب ہے. جب بھی انقلاب آئے گا، انقلاب پیدا ہوگا، تبدیلی آئے گی تو اللہ کے قرآن ہی سے آئے گی. کس سے آئے گی تبدیلی؟ بلند آواز سے تبدیلی کس سے آئے گی؟ کسی اور نصاب سے تبدیلی نہیں آ سکتی. اگر کوئی دعویٰ کرے میں بزرگوں کے لکھے ہوئے نصاب سے تبدیلی لے آیا ہوں، تو پھر جس طرح نصاب کے اندر ضعیف باتیں، ضعیف روایتیں، جھوٹی حقائقیں، وہ تبدیلی بھی ضعیف ہوگی، وہ تبدیلی اور انقلاب بھی ضعیف ہوگا. اس کے اندر بھی کمزوریاں ہوں گی، اس کے اندر بھی خامیاں ہوگی. وہ پھر ایسی تبدیلی ہوگی کہ معاہد اور مشرک کے درمیان تمیز کوئی نہیں ہوگی. جو معاملہ معاہد کے ساتھ ہو رہا وہی مشرک کے ساتھ ہو رہا ہوگا. جہاں ایک معاہد کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوگا وہیں پر مشرک کا بھی جنازہ پڑھا جا رہا ہوگا. بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، قرآن کے علاوہ اگر کوئی تبدیلی لانے کی بات کرتا ہے، انقلاب لانے کی بات کرتا ہے، تو سن لیجئے، سن لیجئے، سن لیجئے، وہ تبدیلی قرآنی نہیں، وہ تبدیلی شیطانی ہے. قرآنی تبدیلی جہاں آتی ہے وہاں معاہد اور مشرک میں فرق کیا جاتا ہے، وہاں قرآنی حکم کا احترام کیا جاتا ہے، وہاں پھر غیرت ایمانی ہمیں قرآن پر عمل کرتے ہوئے جو ہے یہ کہتی ہے کہ قرآن کہہ رہے ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اے لوگوں، یہ نبی کی شان بھی نہیں، نبی کے ماننے والوں کی شان بھی نہیں ہے کہ کوئی مشرک مر جائے، غیر اللہ کا پجاری مر جائے. اللہ عالم الغیب، اور وہ کہ اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب. کوئی ایسا مشرک مر جائے جو کہ اللہ بھی مختار کل، پیران پیر بھی مختار کل، جو کہ اللہ بھی حاضر ناظر، اللہ کے نبی اور ولی بھی حاضر ناظر، نظر و نیاز کے لائق اللہ بھی ہے، یا کہ نظر اللہ نیاز حسین. جب ایسے عقیدے والا مر جائے تو قرآنی انقلاب والا قرآن کی بات کو مانتے ہوئے مشرک کے لیے نہ دعائے استغفار کرتا ہے نہ نماز جنازہ پڑھتا ہے. یہ کتاب انقلاب، اس کے انقلاب کو ماننے والے انقلابی جماعت نوجوانان توحید و سنت، اشاعت التوحید و سنت، اسی لیے تو قرآنی غیرت کو مد نظر رکھے ہوئے کہتی ہے کہ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہی نہیں قرآن کی ایک بات مان لی، دوسری
کا انکار کر دیا، جو خود کو اچھی لگی اسے مان لیا، جو اپنے پیر کے خلاف جا رہی ہے، مولوی کے خلاف جا رہی ہے، مرشد کے خلاف جا رہی ہے، اس کا انکار کر دیا۔ نہیں، قرآن کتنی حقیقتیں بیان کرے، سب کو مانو۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ قرآن کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ، مردار حرام، خون جاری حرام، ان سے بڑھ کے خنزیر کا گوشت حرام، اور خنزیر سے گوشت سے بڑھ کر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے تھے، یہاں بیان ہے ترقی من الادنا الی الاعلی کا۔ فرمایا پہلے نمبر پر حرام میتہ، دوسرے نمبر پر ودم، تیسرے نمبر پر لحم الخنزیر۔ فرمایا خنزیر کے گوشت سے بڑھ کر حرام نیازات غیر اللہ ہے۔ خنزیر کے گوشت سے بڑھ کر حرام کیا ہے؟ نیازات غیر اللہ۔ مرغا زین خان کا، بکرا شیخ ستو کا، گائے احمد سید کبیر کی، توشہ شاہ عبدالحق کا، ملیدہ شاہ مزار کا، سالت بی بی فاطمہ کی، کونڈ امام جعفر کے، وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ حرام۔ جیسے غیر اللہ کی مافوق الاسباب پکار کرنا حرام ہے، ایسے ہی ان کے نام کی نظر و نیاز بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔